بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی۔ آج ہم جس کتاب کے بارے میں بات کریں گے اس کتاب کا نام ہے پانچ آہنگ۔ کتاب ہے اسد اللہ خان غالب کی۔ آج ہم اس کا تعارف اور اس کے ابواب کی تعداد کو دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ پانچ آہنگ میں کیا کیا بیان ہوا ہے۔ پانچ آہنگ کتاب ہے اسد اللہ خان غالب کی۔ اگر لغوی معنی کی بات کریں تو پانچ کے معنی ہوتے ہیں پانچ، اور آہنگ کا مطلب ہوتا ہے مربوط، جڑا ہوا، متحد۔ یعنی اسد اللہ خان غالب کی یہ کتاب پانچ ابواب پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ پانچ آہنگ کا پہلا حصہ القاب و آداب، دوسرا حصہ فارسی لغات اور تیسرا حصہ اعشار مکتوبی پر مشتمل ہے، یعنی خطوں میں جو انہوں نے شعر استعمال کیے تھے۔ باقی تفصیل آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ کتاب سب سے پہلے 1849 میں شاہی قلعے میں شائع ہوئی، اور اس کتاب کے شائع ہونے سے پہلے غالب نے قادر نامہ کی طرح ایک مثنوی لکھی، ایک منظوم اشتہار لکھا جو پانچ آہنگ کی خصوصیات بیان کرتا تھا، اور باقاعدہ اسے اخبار میں شائع کیا گیا۔ یعنی پانچ آہنگ کے شائع کروانے سے پہلے غالب نے اس کی ایڈورٹائزنگ کی، اخبار اشتہار دیا، پھر 1849 میں یہ کتاب شائع ہوئی۔ پانچ آہنگ فارسی نثر کا پہلا مجموعہ ہے، اور اسے جو غالب کے عزیز جان دوست اور نسبتی بھائی تھے مرزا علی بخش خان، انہوں نے مرتب کیا، اسے ترتیب دی، اور مرتب کرنے کے بعد ایک دیباچہ بھی لکھا۔ پانچ آہنگ کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں ابواب ہیں، پانچ اس کے حصے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، باہم مربوط ہیں۔ تو پانچ آہنگ کا پہلا آہنگ یا باب کس چیز پر مشتمل ہے؟ اس میں آداب و القاب ہیں جو اس زمانے میں خط لکھتے ہوئے استعمال ہوتے تھے۔ مرزا غالب اپنے آپ کو بہت بڑا فارسی دان سمجھتے تھے، اور فارسی کو اس طرح اپنے کلام میں برتتے تھے جیسے ان سے بہتر فارسی دان کوئی نہیں۔ دوسرے باب میں مرزا غالب نے فارسی زبان کے مصادر، ان کے مشکل الفاظ اور ان کی لغت یعنی ان کے معنی کو بتایا ہے۔ تو پانچ آہنگ کا دوسرا باب فارسی مصادر اور لغت پر مشتمل ہے۔ پہلا باب آداب و القاب، دوسرا باب فارسی مصادر، تراکیب اور ان کی لغت۔ تیسرا باب جو ہے، چونکہ غالب ایک شاعر تھے اور ان کے فارسی اشعار بہت مشہور ہیں، تو تیسرے باب میں انہوں نے فارسی اشعار نقل کیے ہیں۔ چوتھے باب میں غالب نے جو مختلف کتابوں کی تقریضیں اور دیباچے لکھے ہیں وہ ہیں، اور پانچواں باب ان کے خطوط پر مشتمل ہے جو مختلف شخصیات کو لکھے گئے۔